جی محمد دلشاد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے ولی کے کرم کیسے ہوتے ہیں اور اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے اور کرم کیسے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے، اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ جہاں جائے گا اس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے۔ یعنی کہ اللہ کی یاد کیسے آئے؟ کہ وہ جہاں جائے گا، جہاں بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے گا۔ اللہ کی تعریف جب کرے گا، اللہ کی رحمت کے بارے میں سنائے گا لوگوں کو، اللہ کے غصے کے بارے میں بتائے گا، جنت کے بارے میں بتائے گا، تو اس کو دیکھ کر کے بندے اللہ کی طرف دھیان لگائیں گے، اس کی باتیں سن کر کے، اور لوگوں کو اللہ سے جوڑے گا، نہ کہ اپنے آپ سے جوڑے گا، اللہ سے جوڑے گا۔ تو اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے۔ اور کرم کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کا ولی اپنا دل اللہ کے حوالے کر چکا ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت میں دنیا کی ہر چیز اس کے لیے بے قیمت بن جاتی ہے۔ دنیا میں تو وہ رہتا ہے، مگر اس کا دل دنیا کی حرص و ہوس، لالچ سے، مال کی دوڑ سے، موہ مایا سے بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، جو اللہ کا ولی ہوگا، جو دل اللہ کے حوالے کر چکا، اس کی صرف دنیا میں دو ہی پیاس رہ جاتی ہیں۔ اس کی صرف دو ہی پیاس، دو ہی حسرت، دو ہی تمنا رہ جاتی ہیں۔ ایک ہے آخرت کی پیاس ہے۔ آخرت کی پیاس کیا ہے؟ موت کے بعد کی زندگی کی پیاس یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی ہر محنت، ہر کوشش ہوگی، اللہ راضی ہو جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے اور جہنم سے بچ جائیں، اور دنیا میں اللہ کے، دوسری کیا ہے؟ پہلی تو یہ ہو گئی، دوسری ہے دنیا میں اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں، وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑے گا۔ تو اللہ کا ولی کیا سوچے گا؟ جب تک میں دنیا میں زندہ ہوں، میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دوں، کیسے ہی لوگوں کا دھیان اللہ کی طرف لگ جائے، کیونکہ لوگ دنیا کے نشے میں لین ہیں، مال دولت کی دوڑ لگا رہے ہیں، یعنی اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا، یہ مقصد بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے بندوں کو اس سے جوڑوں جو دنیا میں بھٹکے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، مال دولت کے دھوکے میں لین ہیں، مال دولت کے دھوکے میں مست ہیں، دنیا پرستی کے دھوکے میں لین ہیں، اور جیون کی سچائی سے اندھے ہیں۔ وہ بھی ایمان لے آئیں، وہ بھی اللہ سے محبت کریں، ان کا بھی قلبی دل کا تعلق اللہ سے بن جائے۔ تو یاد رکھیں، اللہ کے ولی و کرم جو ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں یہ ان کی طلب ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں، یہ ان کی طلب، اور آخرت میں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، جنت میں داخلہ ہو جائے، یہ ہے ان کی اصلی طلب، اصلی پیاس، اصلی بھاگ دوڑ، روزی کمانے کی محنت۔ تو یاد رکھیں، کرنی پڑے گی انسان کو، محنت کر کے انسان کمائے گا، حلال روزی کھائے گا، تو روزی کمانے کی محنت تو انسان کرے گا، مگر اتنی توجہ نہیں ہوگی دنیا کے اوپر، یقین ہوگا کہ اللہ پالنے والا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جس کا دھیان پورا فوکس دنیا پہ لگا ہوا ہے، اور دین کی بات کو، اللہ کی بات کو پیچھے کی سمجھتا ہے، پیچھے رکھتا ہے۔ اللہ کا ولی اللہ کے دین کو آگے رکھے گا اور دنیا کو پیچھے رکھے گا، اور اللہ پر بھروسہ ہوگا، توکل ہوگا کہ اللہ پالنے والا ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ کے جو ولی ہیں ان کے دل دنیا کی محبت سے خالی ہوتے ہیں، وہ دنیا کی حرص و ہوس کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں۔ یہ انسان کے اندر اللہ کا چمتکار ہے، اس کی کوشش اور اللہ کی رحمت کی بنا پر کہ اللہ نے اس کے دل کو دنیا کی ہر چیز کی محبت سے خالی کر کے
اپنی محبت اور دین کو پھیلانے کی طلب اس کے اندر پیدا کر دی۔ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدایت، سچا راستہ دکھانا اللہ کے ذمے ہے، ہدایت اللہ دے گا، مگر تم ذریعہ بن جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اب دیکھو نا، جس کے دل میں دنیا کی محبت بھری ہوئی ہوگی، دنیا کی چیزوں کی محبت بھری ہوئی ہوگی، وہ جہاں بیٹھے گا وہ دنیا کی بات کرے گا، اپنے دکھڑے لوگوں کو سنائے گا، پچھلی کہانی سنائے گا اپنی۔ لیکن جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ کیا کرے گا؟ جہاں بیٹھے گا اللہ کی تعریف کرے گا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑے گا، اور دنیا کی بات اسے بیکار لگیں گی، اللہ کی تعریف اسے اچھی لگے گی۔ تو بھئی ہم بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ سچ بولنا شروع کر دیں، جھوٹ بولنا بند کر دیں، سچائی پر چلیں، اللہ کے ساتھ سچائی کی نیتی اپنائیں، اللہ کے جو حکم ہیں ان پہ چلیں، محنت کریں، ہیں تو ہم بھی اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو بھئی محنت کریں، زندگی موت کی طرف جا رہی ہے ہر روز۔ تو بھئی جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں اس مقصد کو پورا کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انسان کو اللہ کو راضی کرنے میں لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، چونکہ انسان کے دھیان کی ترنگیں بدلتی رہتی ہیں، دماغ کی ترنگیں بدلتی رہتی ہیں، انسان بھول جاتا ہے۔ اگر دھیان دنیا پر لگ گیا تو لگا رہتا ہے، جدھر دھیان لگ گیا تو لگا رہتا ہے، جہاں سے دھیان ہٹ گیا تو پچھلی بات کو بھول جاتا ہے، کوئی چیز کہیں رکھ دی تو بھول جاتا ہے۔ انسان کا دھیان چلامان ہے، چلتا رہتا ہے، کبھی کہیں اور کبھی کہیں اور کبھی کہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف دھیان لگائیں کنٹینیو، اللہ اس دھیان کو ہی مانگنا چاہتا ہے کہ میرے بندے میری طرف دھیان لگا، اس ہوش کا امتحان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کچھ دنوں کے لیے ٹھہرنے کے لیے اور گزر بسر کرنے کے لیے اور ٹیسٹ لینے کے لیے بھیجا ہے۔ اس زندگی کے 4 دن ہیں، 4 دن کی زندگی ہے، یہ یوں ہی بیت جائے گی۔ اس لیے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی رچنا ہے بنائی ہوئی، اس کے آدھار پر قرآن کے دوارا، قرآن مجید کے دوارا اللہ کو راضی کر کے اس کی طرف مر کر لوٹیں۔ مر کر کہاں لوٹنا ہے ہمیں؟ اللہ کی طرف، تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو کر ہمیں جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخلہ فرما دے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج دنیا پرستی میں اتنا دھیان لگا ہوا ہے عام مسلمان کا کہ وہ اللہ کی طرف غور کرنے کو تیار نہیں، سننے اور سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، جس قوم نے اپنی مرضی کا دین دھرم بنا رکھا ہو اور دین حق سننے اور سمجھنے کو تیار نہ ہو، اللہ کے سچے حکم، اللہ کی مرضی جاننے کو تیار نہ ہو، اپنی منمانی کا دین بنا رکھا ہو، اپنی مرضی پہ چل رہے ہوں، دین حق سننے اور سمجھنے کو تیار نہ ہو اور دنیا پرستی میں مگن ہوں، تو ایسی قوم پر اللہ کا عذاب ضرور آتا ہے، اللہ کی سزا ضرور آتی ہے۔ کیونکہ جس مالک نے سب کچھ دیا اسی کی طرف دھیان نہیں لگاتے تو پھر کیا ہوگا؟ تو بھئی محنت کریں، اللہ کی طرف دھیان لگائیں۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں، موت سے پہلے پہلے جیون کے مقصد کو سمجھ جائیں، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد